बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 17 फरवरी 2026 मंगल का दिन कुछ अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान की सियासी बसात एक मर्तबा फिर से उलटने जा रही है और कल पूरी रात अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी एक दूसरे के आमने सामने रहे। अली अमीन गंडापुर ने सलाम जावेद खान, इमरान रियाज खान सबके ऊपर इल्जामात लगाए, जिसके बाद वो पूरे सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन खबरें कुछ और भी बहुत अहम है कि आधी रात को इमरान खान को कहां मुंतकिल करने की खबर चली। इमरान खान को कहां मुंतकिल किया गया और क्या तफसीलात वहां से बताई जा रही हैं। अलीमा खानम ने एक नया बम शेल गिरा दिया है, नया भांडा फोड़ दिया है, जिसके बाद सूरत हाल यकसर तौर पर तब्दील हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, उनकी मौजूदा क़ियादत ने एक मर्तबा फिर से हाथ उठा लिए। इस वक्त पस पर्दा क्या चल रहा है, यानी कि सियासत वही होती है जो पर्दे के पीछे चल रही होती है। तो बेसिकली पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स खबरें जो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर इंतहाई मैं फिर कह रहा हूं कि इंतहाई ताकतवर तरीन मुलाकात। ये मुलाकात किस किस की थी और अडयाला जेल को चारों अतराफ से घेरा गया है। आज का दिन अडयाला जेल में क्यों अहम है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें जो आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें। इमरान खान के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है कि आप जो है आपका फीडबैक क्या है। आगे बढ़ते हैं जनाब खबरों की जानिब। अली अमीन गंडापुर ने सुहेल अफरीदी के ऊपर इल्जामात यानी कि इनडायरेक्टली उन पर वार किया। और मैं जब कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने वही किया जो दुश्मन को कमजोर विकेट पर देखकर जो वो करते हैं, तो सारा कुछ हुआ। उनके इल्जामात भी सुने, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबरें भी दी कि गंडापुर साहब ने क्या बातें की। तो सुहेल अफरीदी से सवाल पूछा गया कि मोहसिन नकवी की इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशों के गंडापुर के दावे पर आप क्या कहते हैं। सुहेल अफरीदी का रद्द आया, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के बयानात किसके थे, 26 नवंबर को कत्लेआम किसने किया। ये सुहेल अफरीदी ने छोटा सा रद्द अमल दिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली अली अमीन गंडापुर को निशाना नहीं बनाया। और शेर अफजल मरवत के हवाले से उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने जमात से निकाल दिया है। जो इमरान खान की नजरिए खानदान की लाज ना रख सके, उसकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कोई जगह नहीं है। सुहेल अफरीदी का शेर अफजल मरवत की आज की कार्रवाई के ऊपर रद्द अमल, यानी कि कल जो वो वहां पर आए और शेर अफजल मरवत जब सुहेल अफरीदी से मिले तो सुहेल अफरीदी जो है वहां से उठकर चले गए। सलाम उन्होंने लिया, लेकिन वो वहां से उठकर जनाब चले गए और उन्होंने सुहेल अफजल मरवत के जो पिछले बयानात हैं उनकी भी मजम्मत की। लेकिन आप ये भी देखें कि अली अमीन गंडापुर ने सारा कुछ क्यों किया। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस वक्त कंप्रोमाइज नजर आ रहे हैं, वो इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, फैसला लेने की ताकत नहीं है, कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। मुजाहमत के नाम पर आए थे लेकिन मुफाहमत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से वो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनके ऊपर तनकीद कर रही है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जब मैं वजीर आला था तो मेरे दौर के अंदर कम ड्रोन हमले हुए, उसके दौर में ड्रोन हमले ज्यादा हो रहे हैं। मुझे कहा जा रहा था कि आपके सूबे के अंदर ऑपरेशन हो रहा है और अब ऑपरेशन शुरू हुआ उनके दौर के अंदर। तो जब ये दोनों सूबों के वजीर आला जो है वो एक दूसरे की जब आमने सामने आए एक ही सूबे के, तो सूरत हाल का आप यहां से अंदाजा लगाएं। दूसरी जानिब अता तारड़ साहब से जब सवाल पूछा गया कि माजी में वज़ीर आज़म को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाता रहा है, इमरान खान को किस मुल्क भेजा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अच्छे तिब्बी माहिरीन मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छे तिब्बी माहिरीन मौजूद नहीं थे कि वो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। उन्होंने अदालतों से झूठ बोला और अदालतों से झूठ बोलकर वो 4 हफ्तों को कहकर गए थे, लेकिन 2-3 सालों के बाद आए। और फिर जब वो 2-3 सालों के बाद आए तो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स का क्या करना है, जिसके हवाले से फैसल वाडा कहते हैं कि मेरे घर पर तैयार हुई थी और उसके ऐनी शाहिद हैं मियां जवेद लतीफ साहब और जुबैर उमर साहब। तो उसका क्या करना है, ये चीजें अपनी जगह के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो आधी रात को इमरान खान को जनाब कहां मुंतकिल किया गया। अलीमा खान ने एक नया बम शेल जो है वो गिरा दिया है। तो ये खबरें भी आपको देना चाहता हूं। महार बुखारी साहिबा, महार बुखारी के प्रोग्राम में इख्तियार वली खान साहब आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, उनकी जानिब से एक बड़ा इंकशाफ किया गया। इख्तियार वली खान कहते हैं कि इमरान खान को अगले कुछ दिनों के अंदर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये इख्तियार वली की खबर, या उन्होंने इस हवाले से इंकशाफ किया कि उनको अगले कुछ दिनों में अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं, तो उनको जल्द अज जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अडयाला जेल में उनको ट्रीट हम नहीं कर सकते। तो
تو یہ ایک بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہی ہیں. اور پھر علیمہ خانم کا ٹویٹ آ چکا ہے کہ محمود خالد چغزئی نے کہا کہ الحمدللہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے, 95% ان کی بنائی واپس آ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہو گئے ہیں, اور ہمارے رابطے بھی ہوئے ہیں. ظاہر ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی, پھر اس کے اندر ان کو سخت سیکورٹی کے اندر وہاں پر لے جایا گیا. تو جو ساری کل پکچر آپ کے سامنے نظر آئی تو علیمہ خانم نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کیٹیگوریکلی عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹس اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں, جو سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ سامنے آئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر عاصم یونس جو ہیں انہوں نے لاسٹ نائٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا اور کہا کہ جو پروسیجر اور ٹریٹمنٹ ہوا ہے, لیکن وہ اپنی ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے, ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. جو دعوے کیے جا رہے ہیں ہم تب اس کو ویریفائی کریں گے کہ یہ جو ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو آئی تھی کہ اب جب ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید عمران خان کے حوالے سے ورڈ ہے, مزید کنسرن ہے, کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. عمران خان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کیا جائے, جہاں پر ان کے کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں ان کی نگرانی میں علاج ہو سکے, اور وہاں پر ان جو فیملی ہے عمران خان کی وہ بھی موجود ہو. یہ ایک مرتبہ پھر سے علیمہ خانم نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کل یعنی کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر سے 1:30 بجے اڈیالہ جیل پہنچیں گے, اور ہم اتھارٹیز سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت دیں گے, اور جو کہ ہمارا لیگل رائٹ ہے. اور فیملی وہاں پر 4 بجے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کرے گی ہم عمران خان سے ملاقات کے بعد. یہ کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہماری پریس کانفرنس ہوگی, تو کیا علیمہ خان کو آج عمران خان سے ملنے دیا جائے گا؟ یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے جو 3 جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آج عمران خان اور بشرا بی سے ملاقاتوں کا دن ہے. فہرست جیل حکام کو ارسال کی گئی ہے, جس میں آج منگل کے دن چونکہ جو ملاقاتیں لسٹ ارسال ہوئی ہے اس میں بیرسٹر گوہر کا نام ہے, سلمان نگر مرزا کا نام بھی شامل ہے, انتظار حسین پنجوتا, وکیل فیصل ملک, اویس یونس اور وکیل تابش فاروق جو ہیں ان کا بھی عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست کا وہ حصہ ہیں. اس کے علاوہ آج فیملی کی ملاقات بھی ہے, اور عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ آج اڈیالہ جیل 1:30 بجے پہنچیں گی. تو علیمہ خانم نے ایک نیا بم شیل جو ہے وہ جناب گرایا ہے کہ وہ اس وقت پارٹی جو بات کر رہی ہے وہ اس کے بالکل برعکس بات کر رہی ہے. اور خبر یہ ہے کہ کل رات جب حکومت کی طرف سے رابطہ کیا گیا 2 نام مانگے گئے تھے کہ آپ آ جائیں, جو ڈاکٹرز پہنچے ہیں اڈیالہ جیل میں ان 2 ناموں کی موجودگی میں ہم عمران خان کا علاج کروا دیتے ہیں. تو مشاورت کے بعد 2 نام سامنے آئے, ایک نوشیروان برکی اور بیرسٹر گوہر کا نام. اور ان 2 لوگوں کا جب نام دیا گیا تو علیمہ خان نے اعتراض کیا کہ بیرسٹر گوہر نہیں جائے گا, اور بیرسٹر گوہر کی جگہ خود جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا, جو کہ قابل قبول نہیں تھا حکومت کے لیے کہ ہم علیمہ خان کو نہیں مانتے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی علیمہ خان کا اعتماد نہیں رہا. اور پھر جو پارٹی کا کل اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں ایم این ایس بھی یہی بات کر رہے ہیں, ایم پی ایس بھی کہہ رہے ہیں کہ یا ہم نے محمود خالد چغزئی کے پیچھے جانا ہے. یہ شہرجار افریدی صاحب نے بھی کہا اب ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا سوشل میڈیا کے پیچھے چلنا ہے, یا پھر ہم نے پیچھے چلنا ہے علیمہ خان کے یا کسی اور کے, یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. لیکن اب پارٹی نے میرے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے جو ہمارے ذرائع ہیں کہ اب ہم نے علیمہ خان کے پیچھے نہیں چلنا. علیمہ خان کی وجہ سے پہلے ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. اور پھر جب محمد مالک صاحب کے حوالے سے محمد مالک نے پروگرام میں اسد قیصر سے سوال پوچھا تو اسد قیصر نے جواب دیا کہ بہن بھائی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے, ان کے اپنے جذبات ہیں, لیکن عمران خان نے تحریری طور پر ہدایات دی ہیں کہ سیاسی معاملات راجہ ناصر عباس اور محمود خالد چغزئی کریں گے. یہ عمران خان کی ہم روشنی کے اندر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب علیمہ خان فیصلے نہیں کرے گی. کل پارٹی نے علیمہ خان کو مانس کیے, اب علیمہ خان فیصلے نہیں کریں گے سیاسی معاملات کے, اب فیصلے ہوں گے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خالد چغزئی. ہو سکتا ہے کہ آج علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں عمران خان سے ملاقات کریں, اور یہ بالکل ٹھیک ہے علیمہ خان صاحبہ کو مکمل طور پر وہ سیاست کریں اگر وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں, لیکن وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ مروثیت نہیں کریں گے, وہ اپنی بہنوں کو پارٹی میں نہیں آنے دیں گے. تو علیمہ خان پارٹی کے فیصلوں پر جو اثر انداز ہو رہی ہیں ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے. وہ عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچا رہی ہیں, ان کے مقصد کو نقصان پہنچا رہی ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کا موقف ہے. اور اسد قیصر صاحب نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی, رانا ثناء اللہ اور اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے ہمارے ساتھ رابطے رکھے, لیکن انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے ہیں. جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں اڈیالہ جیل کے گھیرنے کی خبریں اور طاقتور ترین ملاقات کی خبر, ایک تو آج اڈیالہ جیل کو ایک مرتبہ پھر سے لوگ وہاں پر پہنچیں گے, ایک مرتبہ پھر سے ملاقاتوں کا شور ہوگا, اور کل پورا دن اڈیالہ جیل جو ہے وہ وہ مرکز نگاہ بنا ہوگا.
آج وہاں سے خبریں نکلیں گی اگر عمران خان سے کوئی ملاقات ہوتی ہے تو میں آپ کو جو فون کال کی خبر دے رہا ہوں یہ اسد اللہ خان صاحب تھے. یہ خبر بریک کی ہے کہ کل محسن نقوی اور پاکستان تحریک انصاف کی دو اہم ترین شخصیات کانفرنس کال پر آئیں, یعنی کہ محسن نقوی صاحب بھی کانفرنس پہ تھے اور پی ٹی اے کی دو شخصیات, اور کانفرنس کال پر ہی یہ سارے معاملات طے کیے گئے جو کل ہوئے ہیں اور جس پہ پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ تھی, اور اس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ رکھا گیا اور آن بورڈ ہونے کے باوجود ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو چھپا لیا. جو کل ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات کی خبر بھی سپریم کورٹ کی رپورٹ کے اندر سامنے آئی ہے اور پی ٹی آئی نے مکمل طور پر اس کو چھپانے کی کوشش کی, لیکن وہ ملاقات جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی. تو یہ چیزیں بڑی عام ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے کہ یہ فون کال ہو رہے ہیں. اور حماد حسن صاحب کی خبر ہے کہ عام حکومتی اور اپوزیشن شخصیات قریبی رابطے کے اندر جناب آ گئی ہیں اور عمران خان سے بعض رہنماؤں کی ملاقات کا بھی امکان ہے. ڈیل کی طرف بڑھتے معاملات کو جو خاتون سبوتاج کرنا چاہتی تھیں اس خاتون سے پارٹی فیصلے پر چلے گئی ہے, وہ علیمہ خانم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اب فیصلے صرف محمود خان چغزئی ہی کریں گے, خاتون اور سوشل میڈیا بائے بائے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب ہم نے سوشل میڈیا کے پیچھے نہیں چلنا, اب ہم نے جو ہے وہ علیمہ خان کے پیچھے نہیں چلنا. یہ پارٹی کی رائے, بھائی میں نہیں بتا رہا آپ کو, یہ صرف میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جس کی تصدیق حماد حسن صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے پریشر پر نہیں آنا. اب فیصلے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان چغزئی کریں گے, صرف انہی کو مینڈیٹ ہے. اور سہیل افریدی بھی یہ بات کر دیں کہ انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ جو ہے ان دونوں کے پاس ہے, میں نہ دھرنا ختم کر سکتا ہوں, نہ میں دھرنا شروع کر سکتا ہوں اور نہ میں کال دے سکتا ہوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کس طرح سے گزرتا ہے, اور علیمہ خان کی جو 4 بجے کی پریس کانفرنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ڈیسائسو ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.